یہ سارا دیکھا تو خدیجہ الکبریٰ تو دل دے ہی بیٹھی. انہوں نے کہا اتنا پیارا چہرہ بھی اتنا کمال کا، کردار بھی اتنا کمال کا، اور اتنا پیارا نبی. اب میرے آقا علیہ السلام جب وہاں سے وہ تجارت کے حوالے سے دیگر معاملات میں بات کرنے کے بعد جب واپس اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے گئے تو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں بھی قریب تھی. ان کی ایک سال میں ایک عید ہوتی تھی جس عید میں ساری عورتیں کو ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی تھی. ساری عورتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی کعبہ شریف میں، تو وہاں خدیجہ الکبریٰ بھی تشریف لائی. عیسائیوں کے ایک راہب نے اعلان کیا، عورتوں میں کچھ نشانیاں پڑھ چکا ہوں کہ مسلمانوں کا جو آخری نبی ہے یا تو وہ تشریف لا چکا ہے یا تشریف لانے والا ہے. اگر تم میں سے جو چاہے تو اس نبی کے ساتھ نکاح کر لے، بارے میں رہے گی. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سب نے پتھر اٹھا کے مارے اس راہب کو کہ یہ ایسی بات تم نے کی کیسے، برا بھلا کہا اور پتھر اٹھا کے مارے کہ بھئی یہ بات تمہاری یہ جرت کہ ہم عورتوں کو ایسی بات کرتے ہو. لیکن ایک خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جس نے اپنی نگاہ نیچے کر کے کھڑی ہو گئی، واپس گئی، سہیلیوں سے بات کی، کرو کیا، اس کی ادائیں ہی ایسی ہیں تو میں کیا کروں. سہیلیوں نے کہا نکاح کا بلاوا بھیج دیجیے. کہنے لگے وہ پتہ نہیں مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. اس سے پہلے 2 نکاح خدیجہ الکبریٰ کے ہو گئے تھے اور دونوں خاوند انتقال کر گئے تھے، بلکہ 2 بیٹے بھی تھے، حالہ اور ہند. یہ 2 بیٹے بھی تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. عمر شریف 40 سال، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. اور انہوں نے بھیجا حضرت نفیسہ کو کہ جاؤ جا کے پیغام دو، پتہ نہیں قبول کریں گے بھی یا نہیں کریں گے. اب جب آئے نا حضرت نفیسہ تشریف لائیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے آپ نے آج تک نکاح کیوں نہ کیا؟ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی بات رکاوٹ ہے کہ جس کی بنا پہ آج تک آپ نے نکاح نہ کیا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں. وہ کہنے لگی اگر آپ کو مالا مال کر دیا جائے اور مال سے بے نیاز کر دیا جائے تو، اور عورت بھی آپ کے قبیلے کی قریش کی ہو بھی خوبصورت ہو، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں پہلے بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا ہے. انہوں نے کہا خدیجہ ان کا نام ہے. فوراً یہ نہیں کہا کہ میں ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے، آپ نے فوراً نہیں فرمایا. آج کل کے نوجوانوں کی طرح ذرا سے میسج آ گئے نا 1-2 اور فون پہ گپ شپ ہو گئی، کوئی میسج آ گیا ادھر ادھر کا، یہ چلتے ہوئے راہ میں کہیں نظر مل گئی تو بس وہ کہتے ہیں کہ جی باپ مانے نہ مانے، تیا مانے نہ مانے، دادا مانے نہ، لیکن میں تو یہی شادی کروں گا ورنہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوتا، اور ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا آنکھ سے جلاتے ہیں اپنے بالوں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. باپ مانتا ہے نہیں مانتا، اماں مانتی ہے نہیں مانتی، بھیا مانتا ہے نہیں مانتا، وہ سارے رشتے تعلق ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ نفیسہ میں اس کا اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا. میں چچا ابو طالب سے پوچھ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر وہ انہوں نے جا کے اجازت مانگی. چچا ابو طالب کہنے لگے بھتیجے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ اتنی پیاری اگر ہمیں بہو ملتی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ پھر وہ برات گئی میرے آقا علیہ السلام کی، اور سرکار کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، پھوپھیاں آپ کے ساتھ ہیں، ادھر ان کے جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. کیونکہ نکاح سے پہلے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کہا تھا خدیجہ الکبریٰ نے کہ میں یہ نشانیاں اس محمد میں دیکھ رہی ہوں. تو ورقہ بن نوفل چونکہ تورات کے عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تورات میں جو جو نشانیاں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری اس محمد میں پائی جا رہی ہیں. جب نکاح کا پیغام کیا تو انہوں نے بالکل ذرا بھی دیر نہ کی، اور پھر کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. نکاح کر کے پھر واپس گھر نہیں گئے، وہیں قیام فرمایا خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، وہیں ٹھہراؤ ہوا. اور روایات میں آتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے اتنا سونا سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دیا کہ ادھر خدیجہ بیٹھی ہیں، ادھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، درمیان میں جو سونے کا ڈھیر تھا ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اتنا نچھاور کر دیا میرے آقا علیہ السلام کے قدم.
پھر مال سارے کا سارا سرکار کے لیے اور اسلام کے لیے خدیجہ الکبریٰ نے وقف کر دیا۔ ایک مرتبہ نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور اتنے میں حضرت دائی حلیمہ تشریف لیا۔ آج تو سکی ماں کا کوئی احترام نہیں کرتا، لیکن وہ تھی دودھ رضائی اماں، کافی عرصے کے بعد آئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہی دائی حلیمہ کو آتے دیکھا نا تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے کندھے سے چادر مبارک اتار کے نیچے بچھا دی۔ خدیجہ الکبریٰ یوں دیکھتی ہے اور بڑی حیران ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت اماں ہے کہ جس کے لیے سرکار اپنے کندھے سے چادر مبارک اٹھا کے زمین پہ بچھا رہے ہیں اور یوں ان کے استقبال فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں رضائی اماں حلیمہ ہے۔ حدیث میں آتے ہیں اس کے بعد پھر جب بھی دائی حلیمہ آتی تو اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے استقبال کرتی، اور جب آتی ان کی تعظیم و توقیر کرتی، اور اس کے بعد جب جاتی تو انہیں تحفے تاج دیتی۔ چونکہ میرے آقا کو دیکھا جب حلیمہ جا رہی تھی تو سرکار نے تحفہ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں معذرت چاہتی ہوں کہ شادی کے موقع پہ آپ موجود رہی تھی، یہ 40 بکریاں اور اتنے اونٹوں کی تعداد تھی کہ یہ 40 بکریاں اور اتنے اونٹ، یہ کپڑے، یہ جوڑے، یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، لیتے جائیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی اماں کو یہ تحفہ تھا۔ تو میرے بھائی بڑی شان والی عورت جب تک میرے آقا علیہ السلام کی حیات میں رہی، آپ کی عقد نکاح میں رہی، میرے آقا علیہ السلام نے ان کی زندگی کے اندر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دوسرا نکاح نہیں کیا کیوں؟ وہ اتنی لاڈلی تھی، اتنی پیاری تھی، ضرورت ہی نہیں تھی اور کسی۔ اب پھر کیا ہوا کہ مال نچھاور کرتی گئی، اپنا ہار بھی یہاں تک آخر میں اپنا ہار بھی اتار کے اپنی بیٹی زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ جب زینب کا نکاح ہوا نا ایک غیر مسلم سے، اس وقت چونکہ یہ مسائل نہیں آئے تھے، یہ حکم جاری نہیں ہوا تھا کہ کافروں سے نکاح ہوتا یا نہیں ہوتا، تو یہ حضور کی بیٹی کا نکاح ہوا تو وہ جو ہے نا تحفے میں حضرت زینب کو وہ دیا تھا انہوں نے ہار، تو وہ ہار لے گئی۔ تو ایک مرتبہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ لوگ سارے گرفتار ہوئے تو حضور نے فرمایا جزیہ دے کر خود کو جان چھڑاؤ، جزیہ دو اور چلے جاؤ۔ اب ان میں حضرت زینب کے شوہر بھی آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی جزیہ دیں اور جان چھڑائیں۔ اب زینب کے شوہر نے گھر میں وہ پیغام بھیجا کہ اب میں نے جزیہ دینا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت زینب نے وہی ہار، یعنی یہ وسان خدیجہ الکبریٰ کے عرصہ بعد کی بات ہے، تو انہوں نے وہ ہار نکالا اور اپنے شوہر کے لیے بھیج دیا۔ جب شوہر نے وہ لیا ہاتھ میں لے کے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب وہ ہار پیش کیا تو کملی والے آقا نے ہار دیکھا، حیران اور پریشان ہو گئے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہو۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہار دیکھ رہے ہو نا یہ خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ تو چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، نکتہ بہت سے یاد ہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہ سرکار فرمانے لگے میرے صحابہ یہ خدیجہ کی نشانی ہے اور خدیجہ کی ہر نشانی کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں، اگر تم صحابہ مجھے یہ اس کی اجازت دیتے ہو کہ میں اس ہار کو واپس کر دوں، زینب کے حوالے کر دوں، تو سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہار کیا ہے، ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، آپ واپس کر دیجئے، یہ خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ تو مومنوں کی ماں، پہلے اسلام قبول کرنے والی، پہلے نماز پڑھنے والی، حضور کے لیے اپنی مال جان سب کچھ قربان کر دینے والی، حضور کی سب سے لاڈلی اور پیاری حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ، آج ان کے وصال کا دن ہے۔ اور پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ نا یہ صبح تو آپ نے کچھ واقعات سنے تھے، میں آخری وفات کا چونکہ ٹائم مختصر ہے وفات کا عرض کر کے سرسری اجازت جاؤں۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کو بخار ہوا، سخت قسم کا بخار تھا اور رو رہی تھی، اور اس وقت چھوٹی سی ننھی سی شہزادی تھی ہماری اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ آپ کی جھولی میں اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سر اقدس رکھا ہوا ہے۔ کس کی جھولی میں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی جھولی میں، اور ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ننھے ننھے ہاتھ ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جا رہی ہیں۔ اتنے میں میرے آقا علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے،
جو ہی خدیجہ الکبریٰ کی نظر پڑی نا والضحیٰ کے چہرے پر، تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ دیکھا اور آنسو جاری ہو. میرے آقا علیہ السلام قریب آئے، پوچھا کہ خدیجہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جدا ہو جانے کا وقت آ گیا ہے. اے میرے آقا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین فرماتی ہے یا رسول اللہ میری چند وصیتیں اور چند آرزویں ہیں، اگر میرے آقا آپ پوری فرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا پوچھو کیا کہنا چاہتی ہو؟ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آخری آرزو یہ ہے کہ میرا روح نکل رہا ہو، آنکھ میری ہو، مکھ سرکار کا ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور میری روح نکل جائے، بس میرے سامنے بیٹھے رہیے، میں آپ کو دیکھ کے مرنا چاہتی ہوں. میرے آقا علیہ السلام سامنے جا کے تشریف فرما ہو کے بیٹھ گئے. اب خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری آرزو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی زوجہ تھی، آپ کے بچے جو کہ 3 بچے تھے جو بچپن میں وصال کر گئے، اور 3 بیٹیاں تھیں جن میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی. تو کہنے لگے آپ کے بچوں کی میں ماں رہی ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور کہتے ہیں کہ خدیجہ کیسی بات کرتی ہو، تم سے یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم سے کوئی غلطی ہو، تمہاری وجہ سے تو اللہ نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اسلام کو مدد ملی ہے تمہاری اور شکوہ تو کبھی 3 سال شیب ابو طالب میں رہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی، بائیکاٹ رہا قبیلے کا، لیکن پھر بھی اس وقت بھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا. اور حضرت عائشہ کا یہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ناراض نہیں ہوئے، کبھی خفا نہیں ہوئے. تو آخر میں کہہ رہی یا رسول اللہ کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا. پھر کہنے لگی یا رسول اللہ ایک اور عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے دنیا میں ساتھ رکھا، یا رسول اللہ قیامت والے دن بھی مجھ غریب کو اپنے ساتھ رکھیے گا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہو تجھے، پھر جنت میں تو ہی میری بیوی بن کے آئے گا. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے، دل تھام کے سنیے گا. کہتی ہے یا رسول اللہ 3 بچیاں تھیں جن کا نکاح تو کروا دیا، چوتھی یہ بیٹی ہے میری، یہ لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، اس کی شادی نہ کروا سکی. یا رسول اللہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اسے دل سے چاہتی ہوں. یا رسول اللہ اسے کبھی رونے نہ دیجیے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی دیوار کے ساتھ سر لگا کے میری فاطمہ بیٹی رو رہی ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام پھر اور روئے. انہوں نے کہا خدیجہ یہ تیری کیا جان ہے، یہ مجھ محمد کی بھی جان ہے، یہ مجھ محمد کی بھی جان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری آرزو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے نہیں میں فاطمہ سے کہنا چاہتی ہوں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں اور اپنی نشست سے اٹھ کے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جناب سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ یہ یاد رکھنا تیرے بابا کے بڑے دشمن ہیں، ان کو بہت دشمنوں نے ستایا ہے، تو کبھی انہیں نہ ستانا، تو ان کا کبھی دل نہ دکھانا، اور ہمیشہ ان کا ساتھ دینا، کہ جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو، اے میری بیٹی لاڈلی تو ان کا ہمیشہ ساتھ دینا. اور بس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کے اماں کے ساتھ فاطمہ رونے لگی، اور پھر اٹھ کے باہر تشریف لے گئی. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر حضرت فاطمہ رونے لگی. میرے آقا علیہ السلام نے شہزادی کے ننھے ہاتھوں کو پکڑا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور شہزادی کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں، اور مجھے میں اس امید سے مانگنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا جی آپ انکار نہیں فرمائیں گے. کہا پوچھو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بیٹی میں عطا کروں گا، میں دوں گا. تو کہنے لگی یہ جو آپ کے کندھے پہ چادر ہے نا یہ اتار کے مجھے دے دیجئے. کیا کرو گی بیٹی؟ کہنے لگی اماں کی خواہش ہے مروں تو سرکار کی چادر میرا کفن بنے. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ.
سرکار کے کندھے کی چادر میرا کفن بنے، دے دیجئے۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام اتار ہی رہے تھے کہ وہی کا نزول ہو گیا۔ جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے اپنی چادر کو اپنے کندھے پہ رکھ دیجئے، میں آپ کا خدا ہوں اور جنت سے میں نے فضل و کرم کی چادریں میں بھیج رہا ہوں جبریل کے ذریعے سے، چونکہ خدیجۃ الکبریٰ جنتی عورت ہے اور اس کا لباس بھی جنتی ہوگا۔ اللہ نے جنت سے لباس بھیجا جبریل کے ذریعے سے اور خدیجۃ الکبریٰ کو پہنایا گیا، اور آج کے دن 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال باکمال ہوا۔ یہ سارے کائنات کے مومنوں کی ماں اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم عظیم ہے کہ جس نے ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جیسی خاتون عطا فرمائی، جو سارے عالم اسلام کی عورتوں کے لیے مشعل راہ، اس کا اسوہ حسنہ جو کامل اکمل مکمل نمونہ ہے۔